السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ تمام دوستوں کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن دوستوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو دبائیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS 17 کے حوالے سے اس کا باقاعدہ جو تیاری کے جتنے بھی مواد ہے یا کورس کنٹینٹس ہے یا پیپر کمپوزیشن کے جتنے بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ باقاعدہ ویڈیو میں اپلوڈ کراتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے وہ تمام چیزیں جو ریلیونٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ کے حوالے سے، جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں پاس پیپر سے اور مختلف ذرائع سے اکٹھا کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے اس کو ایک ویڈیو کی شکل میں کمپوز کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ تھرو پراپر چینل ایک ٹریک پہ اپنی تیاری برقرار رکھیں۔ تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھ لیں تو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے بہت زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کرائے ہیں، اس کا پارٹ 1 2 3 یہ ہم نے پہلے اپلوڈ کرائے۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو آج ایٹا کی ویب سائٹ پہ پیپر کمپوزیشن بھی ہم نے اپلوڈ کرائے۔ پیپر کمپوزیشن میں انگلش پارٹ 20% ہے، اس کے علاوہ پاکستان سٹڈیز ہے 20%، اور باقی جو 60% بنتا ہے یہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کے امپورٹنٹ ٹرمز اور سیکشنز یہ آئیں گے۔ اس کے علاوہ JJSA 2018 کی کچھ جو بل تھا وہ اس کے بھی کچھ امپورٹنٹ ٹرمز انشاءاللہ پیپر میں آئیں گے۔ تو آپ لوگ اپنی تیاری کو برقرار رکھیں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2010 کے سیکشن نمبر 4 کا جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے سیکشن نمبر 4۔ اس سے پہلے ہم نے سیکشن 1 2 3 یہ اپلوڈ کرا ہے، اور ہر ایک ویڈیو میں اس لیے ہم سیکشن یا تو 1 یا 2 سیکشن ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ کا ٹائم بھی بچت ہو اور اس سیکشن کی پوری وضاحت آپ لوگ سن لے، کیونکہ اس پہ کافی ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ بھی ہم آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ لوگ ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ بہت فائدہ ملے گا آپ لوگ۔ تو چلتے ہیں سیکشن نمبر 4 چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2010 چیپٹر نمبر 2 پاورز اینڈ فنکشنز آف دا کمیشن۔ اس سے پہلے ہم نے سیکشن 3 میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ سیکشن 3 کے تحت کمیشن بنتا ہے، کمیشن بننا، کمیشن کی کمپوزیشن، کمیشن کا سٹرکچر کس طرح ہوتے ہیں، اس میں کتنے ممبرز ہوتے، اس میں سیکرٹریز ہوتے، چیئرمین ہوتے جو سوشل ویلفیئر منسٹر ہوتا ہے، اس کے علاوہ 6 ممبرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہوتے، یہ تمام جو ہے نا اس کا ایک آرگنائزیشن سٹرکچر تھا۔ یہ ہم نے سیکشن 3 میں ڈسکس کیا، اور اس میں ہم نے تمام امپورٹنٹ ٹرمز اینڈ رسپانسبلٹیز، اس کی جو رائٹس ہے، اس کے جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیے۔ آج ہم اس کمیشن کے پاورز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا پاور کا مطلب کیا ہے، مطلب اس کمیشن کا پاور کتنے اس کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے، اور اس کی فنکشنز جو امپورٹنٹ فنکشنز ہے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے وہ آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا پروویژن آف دس ایکٹ دا کمیشن شیل ہیو دا فالوئنگ پاورز اینڈ فنکشن۔ یہ تمام پاورز اور فنکشن اس کمیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ آپ لوگ کے ساتھ ایک پوائنٹس کے شکل میں ہم نے سامنے لائے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ایکٹ اے میں لکھا ہے کہ ٹو ایکٹ ایز اے فوکل پوائنٹ فار افیکٹو سپرویژن اینڈ کوآرڈینیشن آف چائلڈ رائٹس میٹر ایٹ پروونشل اینڈ local level and develop and coordinate activities, programs and plans for the development, protection, survival, participation and rehabilitation of child at risk.
چائلڈ ایٹ رسک ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ چائلڈ ایٹ رسک کا مطلب کیا ہے. چائلڈ ایٹ رسک وہ بچہ جو آلریڈی مختلف پرابلمس فیس کرتا ہے، جنہیں مطلب وہ بچے چائلڈ ایٹ رسک کیٹیگری میں آتے ہیں کہ وہ اربن ہو، فلڈ میں جو ہے نا افیکٹڈ ہو، ارتھ کوئک میں افیکٹڈ ہو، یتیم ہو، یسیر ہو، اس کے علاوہ لیبر ہو، بہت زیادہ غریب ہو. وہ تمام بچے جو مختلف پرابلم فیس کرتے ہیں وہ چائلڈ ایٹ رسک کیٹیگری میں آتے ہیں. اب ان چائلڈ ایٹ رسک کیٹیگری میں جو بچے آتے ہیں ان کو بچانا، ان کے لیے مختلف مطلب پروٹیکشن ان کو دینا، یہ کمیشن کا کام ہے. کس طرح پروٹیکشن دیا جاتا ہے؟ تو کمیشن کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے اوپر سپرویژن کرتے ہیں، کوآرڈینیشن کرتے ہیں. چائلڈ کے جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں، جو بھی میٹرز ہوتے ہیں، وہ پروونشل لیول پہ ہو، وہ لوکل لیول پہ ہو، اس کو جو ہے نا کوآرڈینیٹ کرتا ہے، اس کی اوپر سپرویژن کرتا ہے، اور ان تمام ایکٹیویٹیز، ان تمام پروگرامز، ان تمام پلانز جو چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے بنتے ہیں اس کو ڈیولپ کرنا، ان تمام پروگرام کو آرگنائز کرنا، ان کی پارٹیسپیشن اور ریہیبلیٹیشن، مطلب بچوں کو اپنے اس حالت میں لانا تاکہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو، تاکہ ان کی گروتھ ہو. وہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ چائلڈ جو پروٹیکشن یونٹ ہے ان کا جو کمیشن بنتا ہے، یہ تمام رسپانسبلٹیز ان کی بنتی ہے. اسی طرح بی میں کیا بتاتا ہے؟ ٹو کوآرڈینیٹ ود نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ NCRC. اب نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آر چلڈرن، یعنی چائلڈ کے جو نیشنل کمیشن ہے ان کے تمام رائٹس، ان کے ساتھ جو اپنا ان کا ایک کمیشن ہے نیشنل لیول پہ، NCRC اس کا نام ہے، ان کے ساتھ باقاعدہ کوآرڈینیٹ کرنا، ان کو اپڈیٹ کرنا، ان کے جو نا ان کو مطلب کوآرڈینیٹ کرنا، ان کو کمیونیکیٹ کرنا، ان تمام پوائنٹس کے حوالے سے. اسی طرح سی میں کیا بتاتا ہے؟ ٹو امپلیمنٹ پالیسیز فار دا پریونشن، پروٹیکشن، ریہیبلیٹیشن اینڈ ری انٹیگریشن آف چائلڈ ایٹ رسک. چائلڈ ایٹ رسک میں جتنے بھی بچے رہتے ہیں ان کے لیے مختلف پالیسیز بنانا، ان کی بچاؤ کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کو ریہیبلیٹیشن، مطلب ریہیبلیٹیشن اپنے اس حالت میں لانا جو عام بچے ہوتے ہیں ملک میں، جو عام بچہ جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ان کے لیے اسی طرح پروگرام بنانا، ان کے لیے اسی طرح پالیسیز بنانا، اور پھر ان کے لیے مختلف جو ہے نا ان کی امپلیمنٹیشن کرنا. یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ان تمام بچوں کے لیے کرنا، یہ کمیشن کا کام ہے. اسی طرح اس کے علاوہ ڈی میں کیا بتاتا ہے؟ ٹو ریویو آل پروونشنل لاز، رولز اینڈ ریگولیشن. ان تمام لاز اینڈ رولز ریگولیشن جو کمیشن نے بنائے ہیں چائلڈ رائٹس، چائلڈ کے جتنے بھی چلڈرن کے جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں، ان تمام رولز اور ریگولیشن پروونشنل لیول پہ وہ دیکھنا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ بھی اس کمیشن کا کام ہے. اسی طرح ڈی میں کیا بتاتا ہے؟ ٹو پرووائڈ ٹیکنیکل اینڈ ادر سپورٹ ان دا انٹرسٹ آف چائلڈ ٹو دا پروونشنل ڈپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ اور civil society organization, and create awareness and educate the public about the status of child at risk through print and electronic media as well as holding lectures and seminars. اچھا، جتنے بھی چائلڈ ایٹ رسک ہوتے ہیں ان کو سامنے لانا، لوگوں کے سامنے لانا، پبلک کے سامنے لانا، اور ان کی بچاؤ کے لیے لوگوں میں اویئرنیس لانا، یعنی تھرو میڈیا، یعنی الیکٹرانک میڈیا یا ہو یا پرنٹ میڈیا کے تھرو لوگوں میں اویئرنیس لانا اور لوگوں میں کمپین چلانا، یہ بھی اس کمیشن کا کام ہے کہ ایسے پروگرام ارینج کرنا کہ جن سے لوگوں کے ذہنوں میں اویئرنیس پیدا ہو، اس طرح کے بچے، وہ بچے جو چائلڈ ایٹ رسک ہو. اسی طرح ای میں کیا بتاتا ہے کہ ٹو مانیٹر دا امپلیمنٹیشن اینڈ وائلیشن آف لاز ریلیٹڈ ٹو دا چائلڈ پروٹیکشن، ویلفیئر اینڈ رائٹس انکلوڈنگ پریونشن آف چائلڈ لیبر، چائلڈ سیکشل ابیوز، چائلڈ سیکشل ایکسپلائٹیشن، پروسٹیوشن، pornography, child trafficking and any form of violence against child, and to take necessary measure by
inquiring into or referring individual complaints for their redressal to other appropriate authorities or departments or agencies. وہ بچے جو چائلڈ ایٹ رسک ہے، اس طرح ان کے لیے یعنی وہ بچے جو اس طرح کی پرابلم فیس کرتے ہیں، مثلا چائلڈ لیبر ہے، چلڈرن سیکشول ابیوز ہے، یعنی سیکشول ابیوز مطلب بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا، وہ بچے جو لیبر میں مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں ایز اے لیبر، اسی طرح چائلڈ سیکشول ایکسپلائٹیشن ہے، ان کی حقوق کو ضائع کرنا، ان کی عزت کو مطلب تباہ و برباد کرنا، اسی طرح پروسٹیوشن مطلب یعنی وہ بچے جو مطلب مختلف سیکشول پرپس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، پورنوگرافی یہ بھی ہم نے ڈیفینیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ ان کے لیے ویڈیوز بنانا، ان کی تصویریں بنانا اور پھر اس پہ پیسے کمانا، اسی طرح چائلڈ ٹریفک مطلب چائلڈ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹرانسفر کرنا، اس پہ پیسے کمانا اور اس طرح مختلف پرپس کے لیے استعمال کرنا، یہ تمام بچے کی رائٹس کے حوالے سے یہ تمام چیزیں اس کو جو ہے نا پروٹیکٹ کرنا، اس کے اوپر ایسے پروگرام چلانا، اس کی پھر امپلیمنٹیشن کرنا، یہ تمام کام ہے کہ یہ کمیشن کا کام ہے کہ ان تمام چیزوں کو یہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتے ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرنا اور ان تمام مسائل سے بچوں کو بچانا، یہ اس کمیشن کا کام ہے. اور پھر اس کے لیے مختلف جو ہے نا اپروپریٹ اتھارٹیز جو اس طرح کے ڈپارٹمنٹ ہیں، اس کے لیے جو کمیشن ہے، اس کے لیے جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو باخبر کرنا اور ان کو اویئر کرنا، ان کو جو ہے نا اپنے ان کو مطلب رپورٹ کرنا اور اس طرح مختلف پھر انیشیٹو لینا تاکہ اس طرح کے بچوں کی جو ہے نا وہ عزت، وہ رائٹس وہ بحال ہو اور وہ پروٹیکٹ ہو. تو یہ بھی اس کمیشن کا کام ہے. اسی طرح ٹو اسٹیبلش مینج سپروائز اینڈ کنٹرول آف چائلڈ پروٹیکشن یونٹ. سی پی یو ہر ایک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا مطلب یہ ہر ایک سی پی یو کے لیے جو ہے نا یہ الگ الگ ضلع میں بنانا، پھر اس کو مینج کرنا، پھر اس کو سپروائز کرنا، یہ بھی اس کمیشن کا کام ہے. کمیشن کے اتنے فنکشنز ہیں اور یہ اس کی پاور ہے. یہ جو تمام ہم پوائنٹس میں ڈسکس کرتے ہیں یہ اس کمیشن کے رسپانسبلٹیز، یہ اس کے فنکشنز ہیں، یہ اس کے پاورز ہیں. یہ تمام کام جو ہے نا یہ اس چائلڈ پروٹیکشن یونٹ یا کمیشن کا رسپانسبلٹیز یا ان کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح ٹو پرووائڈ افیکٹو میئر انٹر عالیہ فوڈ اینڈ شیلٹر، بچوں کے لیے شیلٹر، فوڈ وغیرہ، ایجوکیشن دینا، ٹریننگ دینا عام بچوں کی طرح. وہ بچے جو چائلڈ ایٹ رسک ہے، چلڈرن ایٹ رسک ہے، ان کے لیے مختلف پروگرام کرنا، ان کے لیے شیلٹر دینا، ان کے لیے خوراک کا انتظام کرنا اور مختلف جو ہے نا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنانا، اس کو جو ہے نا یہ تمام بچے جو ہے نا ان کو پروٹیکٹ کرنا، یہ اس کمیشن کا کام ہے. اسی طرح ٹو پروہیبیشن آف فزیکل اینڈ کارپورل پنشمنٹ آف اینی. اچھا، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ بچوں کو جو ہے نا فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی، مورلی، سوشلی جو ہے نا یہ اس طرح اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کو پنشمنٹ دیا جاتا ہے. تو ان تمام پنشمنٹ ہو کارپورل ہو، فزیکل ہو، مینٹلی ہو، جو بھی ہو، وہ بچے ان کو حفاظت دینا اور پھر ان کو فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی، مورلی اور سوشلی اس کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ کرنا، اس کی تربیت کرنا، بوتھ ود ان دا فیملی اینڈ ان دا انسٹیٹیوشن. فیملی میں بھی ان کی حفاظت کرنا اور اسی طرح انسٹیٹیوشن میں بھی اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی اس کمیشن کا رسپانسبلٹیز یا زمرے میں آتا ہے. اسی طرح ڈیولپمنٹ آف اے سسٹم اف نیسیسری آف ایکوائرنگ پارٹنرشپ آف پرائیویٹ آرگنائزیشن فار دا مینجمنٹ اور فنڈنگ اور both of any all child protection institution which may include arranging کفالت of a child by private citizens. اچھا، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کمیشن کا یہ بھی کام ہے کہ مختلف این جی اوز، مختلف آرگنائزیشن کو باخبر کرنا اور ان سے کام لینا اور اس کے لیے جو نا مطلب اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا تاکہ بچوں کے اس طرح کے بچے جو چلڈرن ایٹ رسک ہے ان کے لیے مختلف جگہ بنانا، جیسے کفالت ہے، جیسے اس طرح مختلف
جگہ، تو وہ ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرنا تاکہ اس طرح کے بچے جو ہے نا وہ محفوظ رہے اور ان کی باقاعدہ لک آفٹر ہو، ان کی باقاعدہ دیکھ بھال ہو۔ تو یہ تمام جو ہم نے ڈسکس کیے اے سے لے کر جی تک، اور جو امپورٹنٹ تھے وہ ہم نے آپ لوگ کے سامنے لائے تاکہ یہ پوائنٹس آپ لوگ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور آپ لوگ اس کو یاد رکھیں، اپنے پوائنٹس میں اس کو بلٹس کی شکل میں لکھ لیں، تو انشاءاللہ پیپر کے دن آپ لوگ کو پھر یاد رہے گا کہ اس سیکشن تو کوسچن کے مختلف ڈائمنشنز ہوتے ہیں، یا تو وہ سیکشن پوچھتے ہیں کہ اس طرح کی رسپانسبلٹیز انہیں سے ایک پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے اور اس پوائنٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کون سے سیکشن کے تحت آتا ہے، یا تو اس طرح سوال آتا ہے، یا اس طرح ڈائریکٹلی آتا ہے کہ مطلب یہ سیکشن جو ہے نا کیا بتایا جاتا ہے کہ مطلب کمیشن کا جو پاور ہے یا جو فنکشن ہے یہ کون سے سیکشن کے تحت آتا ہے۔ تو دو قسم کے سوال ہیں اور یہ ڈائمنشن آپ لوگوں نے دونوں یاد رکھنے۔ تو تھینکس فار واچنگ، ہیونگ یور ٹائم، بیسٹ وشز فار یو، السلام علیکم۔